لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے بہت زیادہ لیگل چیلنجز ہیں. سب سے پہلا لیگل چیلنج تو اکبر ایس بابر صاحب نے پوز کر دیا ہے. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اپیرنٹلی ہی وانٹس ٹو ٹیک اوور پاکستان تحریک انصاف. اس کو حقیقی طور پہ ایک نظریاتی جماعت وہ بنانا چاہتے ہیں. ایک آفر کر دی انہوں نے آج تحریک انصاف کو اپنی اس پریس کانفرنس میں. وہ آفر کیا تھی انہی کی زبانی سنیے. پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین 3 نامزد کریں, ہم 3 نامزد کریں گے, وہ اپنے وکیل نامزد کریں, ہم اپنا وکیل نامزد کرتے ہیں. وکلا بیٹھ کے ایک ٹرمز آف ریفرنس بنائیں, ایک فریم ورک بنائیں جو تحریری طور پہ ہو. تحریک انصاف اس بات پہ مضر ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب تو ممبر ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے. وہ کس طرح سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آج دوبارہ اس قانونی نقطے کے اوپر وہ اپنی اس پوزیشن کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے جو پوری پروسیڈنگ ہوئی اس کے اندر جو ہے اکبر ایس بابر صاحب کی جو چیلنج کی گئی تھی ان کی رکنیت, اس حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کیے گئے. سو اکبر ایس بابر صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی تحریک انصاف کے ممبر ہیں. ذرا سنیے انہی کی زبانی. میری ممبرشپ 14 سال سے جھوٹ بولتے رہے, میں سچا ثابت ہوا سپریم کورٹ میں, وہ جھوٹے ثابت ہوئے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ اکبر ایس بابر نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈنگ ممبر ہے, تو پھر یہ سوال جو ہے بنتا نہیں ہے. قانونی سیاسی ہر طرح کے چیلنجز اویٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قانونی معاملات ہیں اس میں وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں, سیاسی طور پہ بھی وہ چونکہ پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ کے اندر. یہ سارے پہلوؤں سے ان کے حوالے سے ہم سوال پوچھیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے اکبر ایس بابر صاحب سے آغاز کرتے ہیں. آج انہوں نے کہہ دیا کہ جی 3 بندے وہ اپوائنٹ کر دیں گے, 3 بندے آپ اپوائنٹ کر دیں گے اور پھر الیکشن کا پروسیس ہوگا. اب یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ان کو ممبر مانا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ الیکشن کا ٹائم آئے گا تو یہ آپ کو یہ پینل نامنیٹ کرنا پڑے گا شفافیت کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے؟ دیکھیں, جہاں تک اکبر ایس بابر صاحب کا تعلق ہے وہ اپنا کلیم ضرور کر رہے ہیں کہ میں ممبر ہوں, لیکن ابھی سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ سے ریلائی کر رہے ہیں وہ درست بات نہیں ہے. سپریم کورٹ نے تو ایک طرح سے یہ کہا کہ وہ فاؤنڈر ممبر ہیں, آج کے دن ممبر ہیں کہ نہیں اس پہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کو اپنی ممبرشپ ثابت کرنی ہوگی عدالت میں جا کے اور یہ دکھانا ہوگا کہ وہ آج بھی ممبر ہیں. بہرحال اگر وہ, میرا خیال ہے جب بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے تو میری تو یہ سجیشن ہوگی کہ ان کو لڑنے دیں الیکشن, ان کو ممبر بنا دیں اور وہ دیکھ لیں اگر ان کے پاس اتنے ووٹس ہیں کہ وہ اپنا پینل کرا سکتے ہیں. پہلی بات ان کو پینل ہی نہیں ملنا اتنے ممبرز کا, لیکن اگر مل بھی جاتا ہے تو کر لیں الیکشن. مجھے کوئی اس میں حرج نہیں نظر آتا. یہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسی سپورٹ نہیں جس طرح وہ پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایکول پارٹنر کی طرح آپ ٹریٹ کریں اور میرے ساتھ پوری ایک طرف پارٹی بیٹھے اور ایک طرف میں بیٹھوں اور وکلا جو ہیں وہ ایک POR بنائیں اور پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا. وہ ٹھیک ہے, ان کی ایک ویلیو ہے, نیوسنس ویلیو جو اپنی ٹی وی پہ بات کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے میری نظر میں. سر وہ قانونی حیثیت کے حوالے سے وہ جو بلے کے نشان والے کیس کے اندر انہوں نے کافی ٹھیک ٹھاک آپ کو ڈینٹ ڈالا ہے. سو آپ انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے ان کو, کیونکہ پہلے بھی یہی خیال تھا نیوسنس ویلیو کچھ نہیں ہوگا, پر آپ کافی کچھ گیا ہے PTI کا, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تو نہیں کر رہے آپ؟ ماریا, آپ کہہ رہی ہیں کہ PTI کو نقصان ہوا ہے سمبل سے. میرا خیال ہے PTI کو نقصان کی جگہ ہوا سمبل جو لے لیا گیا, لیکن آپ ذرا غور کریں کہ مین نقصان کس کا ہوا ہے. مین نقصان پبلک کا ہوا ہے, ووٹرز کا ہوا ہے جن کا حق مارا گیا, کیونکہ وہ کافی دیر تک کنفیوز رہے. وہ ایک پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ایک کنفیوژن کا شکار ہوئے کیونکہ بہت سارے سمبل ان کے سامنے نظر آنا شروع ہوئے. تو یہ حق ایکچولی PTI کا نہیں لیا گیا, یہ لوگوں کا حق لیا گیا ہے. آئی تھنک ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے, لوگوں کی یہ جو آرٹیکل 17(2) ہے جو لوگوں کے لیے, عوام کے لیے بنا ہے, ان کے لیے سمبل کے الیکشن لاز میں سمبل ان کے لیے ڈالا گیا تھا تاکہ ان کو ووٹنگ کے لیے آسانی ہو. تو جب ووٹ آپ ایک پارٹی کو لے لیتے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں ضرور کہ پارٹی کو نقصان ہوا, اکبر ایس بابر صاحب بھی کہہ رہے ہوں گے کہ پارٹی کو نقصان ہوا, لیکن میں اس کو ذرا ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. سر وہ بات بھی ہے, لیکن الیکشن میں چونکہ نمبرز ہیں نا تو آزاد امیدوار میں بڑی کمپلیکیشن ہے, اس پہ میں آگے آنا چاہتی ہوں. لیکن سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ الیکشن کے کو ملتوی کر دیا آپ نے انٹرا پارٹی کہہ کے کہ بھئی بزی ہیں سب لوگ, ابھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, وہ سارے پروسیجرل کام کرنے ہیں. سو پھر الیکشن رکھا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ الیکشن بالکل ہم نے سوچا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیتے ہیں,
इलेक्शन से पहले ही, जनरल इलेक्शन से पहले। लेकिन जब हमने उसकी पहली मीटिंग की तो पहली मीटिंग में रेड शुरू हो गए और हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था वो सीज कर दिया गया, और उसके बाद जो था कोयटा वाला ऑफिस, उधर भी अटैक हुआ, कुछ लोग जो जा रहे थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो हमारे कैंडिडेट्स ने कहा कि जनाब हम बहुत बिजी हैं, पहले हमने जिन्हें सोचा कि हम 5th को कर लेंगे अपना टाइम निकाल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे, लेकिन अब हमें खदशा ये है कि हम आप वेन्यू बनाएंगे, वहाँ वो सील हो जाएंगे वेन्यू, और हम अरेस्ट भी हो जाएंगे, हमारे जो क्रूशल 3-4 दिन होते हैं इलेक्शन करने वाले वो भी खत्म हो जाएंगे, तो बेहतर ये है कि इसको मुलतवी करके इलेक्शन के बाद ले जाएं। तो ये जो बहस थी उनकी वो हमें अपील की एक रीजनेबल थी बात, तो हमने सोचा कि ठीक है बजाय 5 के हम 8, 9, 10 को कर लेंगे, उसमें कोई इतना मेजर इशू तो नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपस में ही कराने हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मुलतवी हुआ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, वजह यही थी कि आप देख रही हैं कि किस तरह हो रहा है आजकल